بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی جو یوٹیوب فیملی ہے وہ سب خیریت سے ہوگی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی نہایت خوبصورت اور دلچسپ ہے، آپ کو سننے میں بھی بہت مزہ آئے گا۔ نفس و شیطان کا فریب، کی یعنی کہ نفس کا کیا دھوکہ ہوتا ہے اور شیطان کو جو ہے وہ ہمارے سامنے کیا دھوکہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سے کہ آپ اس کو سمجھیں گے، اور جس کو سمجھ آ گئی وہ کمنٹ باکس میں ہے جو وہ لازمی بتائیے گا، اور جس کو اگر فار ایگزامپل سمجھ نہ بھی آئی وہ بھی کمنٹ باکس میں بتائے، تو میں انشاءاللہ اس پر ایک مزید اور ویڈیو بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ ہمارا تو یہی مقصد ہے کہ ہم اگر دین کی بات پھیلائیں تو وہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آنی چاہیے۔ تو آئیے اپنے مضمون کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نفس و شیطان کا فریب جو ہے، یہ دیکھیں یہ ٹاپک ہے ہمارا۔ ہمیں ہر وقت نفس پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ نفس ایسا خبیث ہے کہ وہ گناہ کو انسان کے سامنے مزین کر دیتا ہے، اس کو اپنے گناہوں کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی کہ نفس جو ہے وہ ہمارے جو گناہ جو ہوتے ہیں ہمارے سامنے ایسے مزین، ایسے بہترین کر کے سامنے لاتا ہے کہ یار گناہ کر لو، یار گناہ کر لو، مطلب کہ وہ نفس جو ہے وہ ہمیں بار بار ابھار رہا ہوتا ہے، گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ شیطان کا تو یہ ہے کہ ایک دفعہ اس نے ہمارے سامنے جو ہے وہ گناہ دکھا دے کہ یار یہ گناہ ہے، نفس اگر اس کو پکڑ لینا تو پھر نفس نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے دل میں اندر ابھارتا رہتا ہے کہ یار کر لو کر لو کر لو کر لو۔ تو یہی بات ہے، گناہ کا پتہ بھی نہیں چلتا، جبکہ دوسروں کی آنکھ کا بال بھی اپنے بہت بڑا نظر آتا ہے۔ خود کا حال یہ ہے کہ اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ میری مثال بالکل ٹھیک ہے کہ اگر دوسروں کی آنکھ میں جو بال، جو دوسروں کا جو بال ہے وہ بہت بڑا نظر آتا ہے، اور خود کی جو آنکھ کا جو بال ہے وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، بلکہ نظر بھی نہیں آتا۔ یہ شخص ایسا خبیث ہے، یہ نفس جو ہے وہ ایسا خبیث ہے کہ کسی کے متعلق عیب و برائی کا صرف شک پڑ جائے تو انسان اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ اپنے عیوب و برائی کا یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، تو یہ نفس پرانا پاپی ہے، بڑے ہیلے بہانے جانتا ہے۔ واقعی صحیح بات ہے، نفس جو ہے وہ پرانا پاپی ہے، بڑے ہیلے بہانے یہ جانتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ کیسے کنٹرول کرنا ہے، لیکن ہمیں نفس کنٹرول نہ کرے، ہمیں خود اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہی سب کی ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ ہم نے خود اپنے نفس پر پیر رکھا۔ ہمیں کسی نے بزرگ سے پوچھا، آپ کے سامنے یہ بھی شیئر کر لیتی ہوں، کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ جنت جو ہے وہ کتنی دور ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک پیر جو ہے وہ تم اپنے نفس پر رکھو اور دوسرا پیر جو ہے وہ سیدھا جنت میں۔ تو اسی کی مثال یہی ہے کہ اپنے نفس پر آپ پیر رکھیں تو دوسرا پیر جو ہے وہ آپ کا جنت میں ہے۔ تو اسی سے ثابت سمجھ لیجئے کہ نفس پر ہمیں محنت کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح شیطان ایسا بدبخت دشمن ہے جو 24 گھنٹے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حامیم سجدہ میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے ہیں جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا ہے، چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر عذاب کی بات ان پر بھی سچی ہوئی، یقیناً وہ سب خسارے اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو شیطان انسان کے سامنے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، لہٰذا انسان گناہ کرتا ہے جبکہ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اگر سمجھتا بھی ہے تو ہلکا سا سمجھتا ہے، یعنی کہ گناہ تو گناہ ہی چیز ہے نا یار، یہ بات سمجھنے کی قابل ہے کہ گناہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، لیکن ہے تو گناہ، اس میں نافرمانی تو اللہ کی ہوئی نا۔ تو بڑے گناہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یار یہ گناہ بہت چھوٹا سا ہے، جیسے ہم غیبت کرتے ہیں بعض اوقات عورتیں، ہم ہی مثال لے لیتے ہیں کہ بعض اوقات جو عورتیں ہیں وہ غیبت کرنا شروع کر دی، یہ ہلکا سا گناہ، بلکہ تو ہم اسے گناہ فار ایگزامپل سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو غیبت کا جو گناہ ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی احتجاب کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، تو ہلکا سمجھ جاتا ہے، اور اپنے من میں کہتا ہے بس ایک دفعہ اور آخری دفعہ گناہ کر لیتا ہوں، حالانکہ ایک دفعہ اور آخری دفعہ میں شیطان کتنے لوگوں کو گناہوں کا مرتکب بنا دیتا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ شیطان جو ہے، انسان تو کہتا ہے کہ یار آخری دفعہ گناہ کر لو پھر توبہ کروں گا، اس کے بعد میں جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن شیطان یہی بہانہ ہزاروں کو دے کر ان سے بار بار جو ہے وہ گناہ کرواتا ہے۔ ایک طرف ہم مراقبہ بھی کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے لیے بھی دوڑتے ہیں، دوسری طرف ہماری نگاہیں بھی پاک نہیں، زبان محفوظ نہیں، بلکہ ایسے دل خراش الفاظ زبان سے نکلتے ہیں کہ لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے، یعنی کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ ہماری بے احتیاطی ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف جا رہے ہیں، مگر یہ گناہ رسی ہے جو ہمیں پیچھے کھینچتی ہے اور آگے بڑھنے نہیں دیتی، لہٰذا ہم ان گناہوں کی عادت کو چھوڑیں بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم گناہ کی عادت جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ہمارا جو ریلیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا۔
امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا، اور مزید ہماری ایسی اور ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔